على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. آج 13ویں پارے میں کچھ چند آیتوں کی تفسیر، اسی طرح درس قرآن 13واں پارے کا بیان کیا جائے گا. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس ہے وہ نفس امارہ جو ہے وہ برائیوں کی طرف بالسوء الا یعنی برائیوں کی طرف بلاتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس کو میرا رب یعنی اللہ رب العالمین جس پر رحم کر دے اس سے سوا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں نفس امارہ کا ذکر کیا، یعنی ایک نفس کا نام جو ہے وہ نفس امارہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں 3 نفسوں کا ذکر کیا، یعنی نفس کے 3 نام ہیں. ایک نفس امارہ جو برائیوں کی طرف ابھارتی ہے، ایک نفس لوامہ، اور اسی طرح ایک نفس مطمئنہ. اور ان تینوں میں سے سب سے جو بہتر نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ اس لیے کہ وہ جنت کی طرف بلاتی ہے اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف، اور آخرت میں سرخروئی کا کامیابی پانے کے لیے وہ نفس مطمئنہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں 30واں پارہ میں کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مانے اپنے رب کی طرف راضی ہو کر لوٹ جاؤ. یہ نفس مطمئنہ ہے. اس کے بعد اس سورے میں، یہ سورہ یوسف جیسا کہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کا ذکر کیا، یعنی ان کے قصے کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کو. آپ اگر موقع ملے، اللہ رب العالمین اگر توفیق دی ہو تو اس سورے کو ترجمہ کے ساتھ، اسی طرح تفسیر کے ساتھ اس سورے کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سورے میں بہت ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اس سورے میں اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کسی خاص دوسری سورے میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سورے میں جو یوسف علیہ السلام کو قصے کو کہا، یعنی سب سے بہترین قصہ اس سورے کو اللہ رب العالمین کہا. یعنی یوسف علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کن کن پریشانیوں سے مبتلا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جتنی مدت تک جیل میں رہیں، اگر میں ایسا ہوتا، یعنی وہ ان کے صبر، یعنی جیل میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمل کے بارے میں، ان کی فضیلت کو اور ان کی تعریف کی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہنا پسند کیا، لیکن ایک ایسے اپنے اوپر ظلم کو نہ اٹھایا، بلکہ دشمنوں نے ظلم جبرن کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. اسی طرح جیل سے نکلنے کے بعد یعقوب علیہ السلام جب نابینا ہو گئے تھے تو یوسف علیہ السلام وہ کہیں کہ اے لوگو، اے بھائی، اے بیٹو، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنکھ میں جب بینائی لا دی، یعنی روشنی دے دی، تو جب وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کہتے یہی تو یوسف ہے. تو اس کے بعد تمام بھائیوں معافی مانگتے ہیں اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کیجئے. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین پوری بادشاہت دے دیتا ہے، یعنی انہیں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ایک غلام سے لے کر، ایک قیدی سے لے کر، ان تمام کے مراحل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ صبر کیے تھے یوسف علیہ السلام، اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد سورہ رعد کا ذکر ہوتا ہے. اس سورے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون، یعنی بغیر کھمبے کے اللہ رب العالمین نے آسمان کو بلند کر دیا. دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں کھمبا نہ ہو، ستون نہ ہو، یا کوئی پیلر نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلقت، اللہ رب العالمین کا یہ کرشمہ کہ اس نے آسمان کو بغیر ستون، بغیر کھمبوں کو کھڑا کر دیا. اسی طرح جب تم دیکھتے ہو تو ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اس پر قائم پذیر ہو گیا. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے ایک مقررہ وقت کر دیا ہے، اور تمام امور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہی چلاتا ہے. اس کائنات کا وہی خالق، اکیلا مالک ہے.
اللہ رب العالمین خود اپنی ذات جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو پیدا کیا اس کے بارے میں اس چیز کو بتایا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اے نبی آپ کو اس سے بھی بڑی بات اس بات پر تعجب ہوگی کہ یہ لوگ جب کفار مکہ یا کفار لوگ کہتے تھے کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے یعنی جب ہم مر جائیں گے یعنی مٹی میں چلے جائیں گے أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا ہم دوبارہ نئی طریقے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ تو عقل سے دور کی بات ہے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کریم میں 29ویں پارہ میں سورہ قیامہ میں کہتا ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کہ ہم ان کے پوروں کو یعنی ہم ان کی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹ ان کو بھی اللہ رب العالمین ایک جگہ جمع کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا. اور اللہ رب العالمین ایک جگہ اور کہتا ہے کہ پہلے سے زیادہ دوسری بار پیدا کرنا یہ ہمارے لیے اور آسان کی بات ہے. اب یہ سوال ہوتا ہے, کوئی انسان سوال کرے کہ کوئی شخص جس کو جلا دیا جاتا ہے اور وہ مٹی میں نہیں جاتا تو اس شخص کو اللہ رب العالمین کیسے اس دن پیدا کرے گا. تو اللہ رب العالمین خالق ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین اگر وہ جلا ہوا ہے, جلے ہوئے انسان کو بھی اللہ رب العالمین اس دن قیامت کے دن سب کو انسان کو اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرے گا, اس کو اجر و حساب سے کرے گا. جو برا ہوگا اس کو وہی ٹھکانہ ملے گا اور جو اچھا ہوگا اسے جنت نصیب ہوگی. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قوم سے اس کی نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی نیکی اور اصلاح کے کاموں میں برائیوں کو اپنے آپ کو شامل نہ کر لے, برائیوں والے اعمال کو شامل نہ کر لے. اللہ رب العالمین اس وقت تک نعمت کو نہیں چھینتا. اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے کوئی نعمت عطا کی ہے یا ہم اور آپ میں سے کسی کو نعمت عطا کیا ہے, اگر ہم اس نعمت کو اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اگر ہم اور آپ اگر برائیوں میں مبتلا ہو جائیں, کسی برے کام کو کرنے لگے, تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو ہم اس برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے یا برا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةً, یعنی کہ سیئات جو ہے یعنی برائیاں جو ہے وہ نیکیاں کو ختم کر دیتی ہے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ويدرؤون بالحسنة السیئة. اس لیے ہم اور آپ اگر برائیاں کریں گے, اگر برے کام کو ارتکاب کریں گے, تو ہماری جو اچھائیاں ہیں جو اس ماہ رمضان المبارک مہینہ میں جو نیکیاں کماتے ہیں, چاہے وہ نماز قائم ادا کر کے ایک وقت کے فرض نماز کے پڑھنے کا 27 گنا ثواب ملتا ہے ہمیں جماعت کے ساتھ, اور رمضان میں اس سے کہیں زیادہ ملتا ہے. اسی طرح ہم اور آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام 2 حرف, میم 3 حرف, یعنی 30 نیکیاں ہمیں جب ایسے ملتے ہیں. تو جب ان تمام چیزوں کو ہم قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں, نماز بھی قائم کرتے ہیں, اسی طرح قیام اللیل کا بھی ادا کرتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کی نیکیاں کمانے کے بعد اگر ہم برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہماری اس نیکیاں کو یہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اس ہماری اس برائیوں کی وجہ سے. اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہ ملتی ہے, ہمیں اطمینان نہیں ملتا, ہماری زندگی میں وہ سکون وہ اطمینان نہیں ہے جو ہمیں ملنی چاہیے. تو بعض لوگ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سکون کسی دوسری کی طرف ڈھونڈتے ہیں, کوئی لغو چیزوں میں یعنی لایانی چیزوں میں, اسی طرح گانے فلم اور اسی طرح کے دیگر چیزوں میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز ہم سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتی ہے. یعنی اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے تو ہمیں دلوں کو سکون, جو اصل سکون ہے, جو راحت ملے گی,
وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے. اور یہ میں نہیں کہتا کہ ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ ہے، بلکہ ذکر میں نماز بھی ہے، اسی طرح ذکر میں قرآن بھی ہے، اسی طرح ذکر میں کسی علماء کے صحیح علماء کے تقاریر کو سننا بھی یہ ذکر ہے، کسی کے درس کو سننا یہ بھی ذکر ہے. اسی طرح کہ سبحان اللہ الحمدللہ ان تمام چیزوں کو یعنی جو بھی نیک اعمال ہو وہ اسلام کے وہ ذکر میں شامل ہوتا ہے. اس لیے ہمارا آپ کو زیادہ تر اپنی زبانوں کو ذکر سے تر رکھنی چاہیے، اللہ کی یاد میں مشغول رکھنی چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس سے قبل کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم یاد کرو اللہ رب العالمین کو، اس نعمت کو جس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اسی طرح جو تمہارے اس سے یہ کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا، وہ اس طرح کہ کسی شخص نے کہا، کسی کاہن نے کہا کہ تمہارے گھر میں یعنی تمہاری بستی میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے ہاتھ کو، تمہاری بادشاہت کو، تمہاری سلطنت کو مٹا کر رکھ دے گا اور تم پر حکومت کرے گا. اس لیے فرعون نے یہ حکم دیا کہ اب سے جس گھر میں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کو یہ چیلنج ہے کہ تمہارے ہی گھر میں اس لڑکے کو پالا جائے گا، پرورش کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی طرح ایک دریا کے ذریعے ماں نے اسے چھوڑ دیا. انشاءاللہ اس کی تفسیر 20واں پارے میں آئے گا، اسے بتایا جائے گا. تو وہ بہرحال کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ فرعون لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اس طرح کے ظلمانہ حرکت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس نجات سے تمہیں بچایا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے شکر نہیں کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے مبتلا کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعض چیزوں کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور توکل اور اعتماد کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی کہ وَإِذْ قَالَ بہت ساری تمام انبیاؤں کو اللہ رب العالمین نے آزمایا اور سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ آزمایا. اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے دونوں خلیل ہیں یعنی دوست ہیں. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اللہ رب العالمین کے دوست تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ. آج جو ہم شہر مکہ کو آباد دیکھتے ہیں، ان میں برکتیں دیکھتے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب انہوں نے دعا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اے رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو تو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور تو مجھے اور میرے بیٹے کو تو بتوں کی عبادت سے کرنے سے بچانا. یعنی اللہ رب العالمین نے کہا میرے بیٹے کو تم بتوں کی عبادت کرنے سے بچانا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی شہر مکہ کے لیے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا انی اسکنت من، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو یعنی میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو یعنی اپنی اولاد کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاک مقدس گھر کے نزدیک ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کر آیا ہوں جہاں بے آب و گیا یعنی کوئی نہ جانور ہے، نہ درخت ہے، نہ پرندہ ہے، یعنی کوئی ایسی چیز مہیا نہیں ہے جو انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے، جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں بھی نہیں ہے، یعنی کوئی درخت نہیں. ایسی جگہ جہاں کوئی درخت نہ پودا اگ سکتا تھا، وہ ایسی جگہ پر اے رب العالمین تیرے مقدس گھر کے پاس میں نے اپنی ذریت کو چھوڑ کر آیا ہوں. دیکھیے یہ کتنا بڑا اعتماد اللہ رب العالمین پر تھا اور وہ بھروسہ تھا کہ اللہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو جو وہ بیٹا جو اتنے بڑھاپے میں اس بیٹے کو ملا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس بیٹے کو، اس اولاد کو اور اپنی بیوی کو اس ایسی جگہ میں چھوڑ کر آئے جہاں پانی نہیں، جہاں کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں دعا کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہمیں ہمارے رب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب تو نماز قائم کرنے والا اسے بنا دے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور ایک یہ بھی دعا کی ہمارا رب کی جو محبت ہوتی ہے شہر خانہ کعبہ سے، وہ کعبہ سے، وہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے کہ اے رب تو افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کو دل کو تم اس کی طرف پھیر دے، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور تو کیا کر اے رب تو ان کو پھلوں سے
یعنی پھلوں عطا کر، انہیں رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکریہ ادا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اس کے بعد آج دیکھیے وہ مکہ پھلوں سے باب جسے ہمارا آپ کھجور سے وہاں سے مہیا ہوتی ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع دعا۔ اور ایک اور دعا اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے ہمارے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی۔ یعنی ہمارا آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے جب بھی نیک صالح اولاد اگر کوئی ماں اگر مانگتی ہے تو اس ماں کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اولاد تو مانگ لیتی ہے، مائیں اولاد مانگ لیتی ہے، یا اسی طرح باپ اولاد تو مانگ لیتا ہے، لیکن یہ دعا یہ نہیں اضافہ کرتا ہے کہ اے رب العالمین تو ہمیں نیک صالح اولاد کر، بلکہ اولاد نہیں بلکہ نیک صالح اولاد اور نمازوں کو قائم کرنے والا، یعنی نمازی بھی اس اولاد کو بنانا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی، اس کے بعد ہم اولادوں کو، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا، ہم بیٹوں کو یہ اللہ رب العالمین نے ہماری بہنوں کو یہ دعا سکھایا کہ تم جب دعا کرنا اپنے والدین کے لیے، اپنے مومنین بھائیوں کے لیے کہ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے۔ والدین کے لیے دعا کرنا، بلکہ یہ سب سے زیادہ حق، اور اگر کسی کو حق ملتا ہے تو والدین کو حق کہتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا کہ میرے لیے دعا کرے گا، لیکن وہی اگر اس کی اولاد اگر اس کے لیے دعا کرتی ہے، اگر اس کا والدین قبر میں ہے، اس کے جو انتقال کر چکے ہیں، اگر اولاد اگر دعا کرتی ہے، نیک صالح اولاد اگر دعا کرتی ہے، وہ دعا 100 آدمی سے زیادہ بڑھ کر اس دعا کے وہ کام آتی ہے، اور عذاب میں تخفیف کیا جاتا ہے، اسی طرح عذاب ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو والدین اگر اس کے گزر گئے ہیں، وہ قبر میں ہیں، وہ دعاؤں کا محتاج ہوتے ہیں، نیک صالح اولاد کے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا آپ کو اگر جن کے والدین نہ گزر گئے ہوں اور نہ بھی گزرے ہو تو اپنے والدین کے لیے صحت و عافیت، رحمت اور اسی طرح صحت و تندرستی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایک دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان طرح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے والا اور اس کے ترجمہ، اس کے مفاہیم، اس کے معنی اور کے ساتھ سمجھ کر توفیق پڑھنے والا تو بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔